کہو قالو انا للہ. پیاسے کو قضا سانس بھی لینے نہیں دیتی. پیاسے کو قضا سانس بھی لینے نہیں دیتی. ایک لاش لے کے آیا ہے ایک لینے چلا ہے. مجھے معلوم ہے سارا دن گریہ کر کر کے عزاداری کر کر کے ہر مومن و مومنات تھکا ہوئے. چند لمحوں کی زحمت، بالکل لمبا نہیں پڑھنا، بالکل بھی تفصیلی مصائب کا ذکر نہیں کرنا. بھائی ابھی امام حسین کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا. 3 رخصتیں امام حسین نے خیام حسینی میں سے لی ہیں. میں بس ان رخصتوں کا مختصر حوال پیش کر کے میں براہ راست اپنے مضمون کی جانب آ رہا ہوں. کتابیں لکھتی ہیں کہ جب امام حسین خیمہ جناب سجاد میں بی بی زینب کے ساتھ آئے، جناب زینب کے ساتھ سجاد کے خیمے میں آئے. سجاد بے ہوش تھے. اللہ جانے سجاد کو کیسے ہوش آئی. ایک نگاہ کی بی بی زینب پہ، ایک نگاہ کی جناب امام حسین پہ، پھر اپنی شہادت والی انگلی بلند کر کے سید سجاد پوچھتے ہیں پھوپھی اماں یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ پھوپھی اماں یہ بوڑھا شخص کون؟ آواز سجاد مجھے پہچان، میں تیرا بابا حسین. بابا اینا اکبر، بابا اکبر کہاں ہے؟ سجاد مارا گیا. بابا قاسم کہاں ہے؟ سجاد مارا گیا. بابا انہوں محمد کہاں ہے؟ بیٹا مارے گئے. بابا مسلم کہاں؟ بیٹا مارے گئے. بابا علی اصغر تو ٹھیک ہے؟ بابا علی اصغر تو ٹھیک ہے؟ آواز نہیں سجاد سب مارے گئے. اب یا مردوں میں تو ہے یا میں ہوں. راز امامت دیے جناب سجاد کو. دوسرا ودا کرنے کے لیے عالمہ غیر معلمہ کے محمل میں کے خیمے میں امام حسین آئے. امام حسین نے آ کے کام کیا ہے؟ میں تو آپ کی آنسوں کی نظر ایک جملہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حالت اس طرح کی ہے امام حسین کی کہ جب ایک بار خیمے کی درگاہ پہ آئے نا تو وہ آیت پڑھی جو مدینے میں فقیر پڑھا کرتے تھے. بی بی فضا خیمہ زینبیہ کے باہر آئی، آ کے کہا عالیہ سوالی عام نہیں، سوال عام نہیں ہے. بی فضا کیا مطلب؟ آواز آئی سوالی حسین ہے، سوال موت کی اجازت ہے. آواز بی بی فضا حسین کو کہیں نا اندر آئے. حسین سے کہیں کہ اندر آئے میرے خیمے میں. ہاتھ جوڑے علی کے بیٹے نے جوڑ کے کہا زینب آپ تو جانتی ہیں میں سر سے لے کے پاؤں تک اتنا زخمی ہوں کہ اگر مجھے کوئی پردہ دار دیکھ لے تو وہ دیکھ کے مر نہ جائے، لیکن زینب جو اس وقت مجھے زخم لگا ہے نا وہ زخم ایسا ہے کہ آپ بھی برداشت نہیں کر سکتی. ہے مولا کیسا زخم ہے؟ فرمایا زینب میں تلوار کے دستے پہ اپنی پیشانی رکھ کے بیٹھا تھا کہ کسی ملعون نے پہلے میرے پہلو میں نیزہ مارا. جب میں نے سر اٹھایا اس نے ایک بجری پتھر میرے ماتھے میں مارا، میری پیشانی جھکا، میرا سر پھوٹ گیا. زینب آوازیں زینب کی بی بی زینب کی کہ حسین آپ تو جانتے ہیں کہ میں عالیہ ہوں، صبر کا میں مجسمہ ہوں. حسین آپ آئے. امام حسین بلا تشبیہ بی بی زینب کے خیمے میں گئے. خیمے میں جا کے ایک بوسیدہ لباس منگوایا، مجھے نہیں پتا کون کیا سن کے آج گریہ کرنے کے لیے آیا ہے. آج منت کی رات نہیں، چند جملے ہیں. بوسیدہ لباس منگوا کے
اس کو تار تار کر کے حسین نے اپنے جسم پہ سجایا. حسین جب رخصت ہونے لگے تو ایک دفعہ عالیہ نے کہا بھیا حسین مجھے ماں زہرا کی ایک وصیت یاد آ گئی. کون سی وصیت؟ فرمایا ماں نے کہا تھا جب حسین تجھ سے یہ لباس مانگے تب حسین کے گلے پہ بوسے کرنا. تب حسین کے گلے پہ بوسے کرنا. بلا تشبیہ عالیہ نے امام حسین کے گلے کے بوسے لینے شروع کیے. جب بی بی بوسے لے چکی تو حسین نے کہا عالیہ ذرا اپنی آستین کو تو اوپر کرنا, اپنی چادر ہٹانا. بی بی نے چادر ہٹائی. حسین نے زینب کی کرائیوں کے بوسے لینے شروع کیے. حسین نے بوسے لینے شروع کیے. آواز آئی حسین یہ کیا آواز آئی زینب؟ جب بابا نے دنیا چھوڑی بابا نے کہا تھا حسین 10 محرم 60 ہجری جب تو زینب کے پاس آئے, جب زینب تیرے گلے کے بوسے لے تو زینب کے بوسے لینا اور کہنا یہ بابا علی کی جانب. یہ بابا علی کی جانب سے. تیسرا بیٹا بلا تشبیہ اس خیمے میں حسین آ گئے جس خیمے میں 3.5 سالہ بطول بیٹھی تھی. 3.5 سالہ بطول بیٹھی تھی. ابھی بھائی نے یہ بات بالکل پیش کی ہے. میں اس میں ایک وہ بات کہنا چاہ رہا ہوں جو بھائی نے عمدن یا سہون نہیں پڑھی. امام حسین شکیل بھائی بلا تشبیہ بی بی سکینہ کے خیمے میں آئے. بی بی سکینہ نے امام حسین سے ڈھیروں باتیں کی ہیں. میں ساری باتیں نہیں پڑھتا. ایک دفعہ جناب سکینہ کو امام حسین نے کہا بیٹا سکینہ آج تک آپ میرے سینے پہ سوتی آئی ہیں. بیٹا اب میں آپ کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں. بیٹا سکینہ میرے بعد جہاں جگہ ملے وہاں سو جانا, پھوپھیوں کو تنگ نہ کرنا. یہ بات کہہ کے بلا تشبیہ امام حسین اپنے رہوار کے قریب آئے. میں ایک منظر اس سے بھی پہلے کا ایک اور پڑھ دیتا ہوں. بس خیموں سے حسین یوں نکلے جیسے بھرے گھر میں سے جنازہ نکلتا ہے. سبحان اللہ. یہی حق ہے. حق ہم ادا نہیں کر سکتے. جیسے بھرے گھر میں سے جنازہ نکلتا ہے ایسے حسین اپنے خیمے سے باہر نکلے. ایک دفعہ کتاب کے جملے یہ ہے فَنَظَرَ شِمَالًا وَجَنُوبًا. ایک دفعہ حسین نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا پھر بلند آواز سے کہا وَالْغُرْبَتَ جناب عالیہ امام حسین کے پاس آئی. آواز آئی بھیا حسین یہ غربت کی صدا کیسی؟ آواز آئی امام حسین کی زینب انصاف خود کرنا. جب کبھی میں اپنے رہوار پہ سوار ہوتا تھا اکبر میری لجام پکڑتا تھا, عباس مجھے سوار کراتا تھا, اولا محمد ہوتے تھے. آج نہ اکبر ہے نہ عباس ہے نہ غازی ہے نہ اولا محمد ہے. ابھی یہ فکرے ختم نہیں ہوئے تھے کہ ایک پردہ دار حسین کا رہوار تیار کر کے حسین کے سامنے لے کے آئی. حسین نے کہا تو کون ہے؟ آواز آئی مولا میں تیرے غازی کے حصے کی بہن ہوں. میں تیرے غازی کے حصے کی بہن ہوں. رقیہ تجھے رہوار تیار کرنا کس نے سکھایا؟ آواز آئی مولا رات کو آپ جب اپنے صحابہ سے گفتگو کر رہے تھے نا تو غازی اپنا رہوار لے کے میرے خیمے میں آیا. عباس نے کہا رقیہ کل عصر کے وقت میں نے ہونا کوئی نہیں, تو نے حسین مولا کی رہوار کو تیار کرنا ہے. ایسا نہ ہو حسین غازی کی کمی محسوس کرے. بس میں سوار ہونا نہیں پڑتا, میں رخصتی بھی نہیں پڑتا. بس امام حسین جیسے کیسے بھی اپنے رہوار پہ سوار ہوئے. ایک دفعہ ایڑ لگائی. میں جملہ یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا. ایڑ لگائی, زلزلہ نے چلنے سے انکار کیا. حسین نے ایڑ لگائی,
زلجلال نے چلنے سے انکار کیا. فکرہ سننا غریب زارا کا. حسین نے لگائی, زلجلال نے چلنے سے انکار کیا. آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے حسین کے. رو کے کہا زلجلال, زلجلال تو نے بھی غریب سمجھ کے حسین کو چھوڑ دیا, تو نے بھی غریب سمجھ کے حسین کو چھوڑ دیا. حلال جانور نے زبان نے بے زبانی سے کہا مولا میری ہزار مجال, مولا میرے قدموں میں دیکھیں. اب جب قدموں میں دیکھا تو 3 سال کی بیٹی زلجلال سے یوں لپٹی ہوئی تھی جیسے مومنہ مومنات علم سے لپٹتے ہیں. رو رو کے کہہ رہی تھی زلجلال میرے بابا کو مقتل نہ لے کے جا, زلجلال میرے بابا کو مقتل نہ لے کے جا. حسین رہوار سے نیچے اترے, بلا تشبیہ بیٹی کو سینے سے لگایا. سینے سے لگا کے یہ جملہ میں فراست بھائی امام حسین کی شہادت کے علاوہ پڑھتا نہیں ہوں, کوئی گریہ نہ کر سکے وہ مجھے معافی دے. بی بی سکینہ امام حسین سے گلے لگ کے فرماتی ہیں یا آباتا استسلمتا للموت, بابا آپ نے موت کو قبول کر لیا, بابا آپ نے موت کو قبول کر لیا. میں نے کہا نا بہت ساری باتیں ہوئی. ادھر بی بی نے کہا بابا بیٹے بیٹیاں وراثت میں حقدار ہوتے ہیں. بابا اکبر کی وراثت میں شہادت آئی, اصغر کی وراثت میں شہادت آئی. شیر بھائی پہلی بار جملہ پڑھ رہا ہوں. اکبر کی وراثت میں شہادت آئی, اصغر کی وراثت میں شہادت آئی. بابا مجھے ورثے میں کیا دے کے جا رہے ہو؟ آپ سمجھے نہیں بات. بابا مجھے ورثے میں کیا دے کے جا رہے ہو؟ یہ میرے ہاتھ دیکھنا. بابا مجھے ورثے میں کیا دے کے جا رہے ہو؟ 3 سال کی بیٹی کو حسین نے پاس بلایا, سر سے ردا اتاری, آستینوں کو اٹھایا, تھوڑی سی خاک اٹھا کے, تھوڑی سی خاک اٹھا کے بی بی کے سر میں ڈال کے حسین رو کے کہتے ہیں سکینہ, سکینہ تجھے وراثت میں اسیری بھی ہے, تماچے بھی ہے, شام کا زندان. ماتم کی رات ہے, ماتم کی رات ہے کہ نا تجھے وراثت میں اسیری بھی دے کے جا رہا ہوں, تماچے بھی دے کے جا رہا ہوں, شام کا سفر بھی دے کے جا رہا ہوں, زندان بھی دے کے جا رہا ہوں. بس یعنی یہ روایت بہت کم پڑھی جاتی, میں اس لیے پڑھنا چاہ رہا ہوں. میں تمہیں حسین کا اختیار سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. ادھر بی بی اپنے بابا کے گلے سے لپٹی, بی بی بابا کے گلے سے لپٹی, بابا مجھے آخری بار اپنے سینے پہ سلا دو, اپنے سینے پہ سلا دو. اللہ جانے یار کیا سن کے گریہ کرتے ہو, اپنے سینے پہ سلا دو. حسین نے سکینہ کو تیر لگے ہوئے سینے پہ سر رکھا, رکھ کے ہاتھ اٹھا کے حسین نے کہا باری الہ میری سکینہ پہ نیند غالب کر دے, نیند غالب کر دے. یا حسین کے لفظ ختم ہوئے, کتاب لکھتی ہے سکینہ سو گئی, سکینہ سو گئی. عالیہ کو سکینہ دینے حسین آئے. عالیہ نے آخری بار ایک منت کی, جس نے ماتم کرنا ہے وہ فکرہ سنے. عالیہ کو سکینہ دینے ہے. عالیہ نے کہا حسین ٹھیک ہے جا تو رہے ہو, لیکن حسین ان حرامزادوں کو ایک حملہ کر کے ایسا بتاؤ تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اگر حسین کے ساتھ اس کی بہنیں نہ ہوتی, اگر حسین کے ساتھ اس کی بہنیں نہ ہوتی تو حسین لڑتا کیسے. بس رخصت ہوئی امام حسین کی. میں شہادت بھی نہیں پڑھا. جو میں نے منظر پیش کیا حسین کے کہنے پہ بی بی سکینہ کو نیند آ گئی. چلی لڑتے لڑتے ایک دفعہ 2 طاقتوں نے اکٹھے آواز دی حسین کو. ادھر سے نفس مطمئن والی آواز آ گئی, راہوار کے ساتھ ساتھ کوئی کالے بھرکے والی بی بی تھی جس کے دونوں ہاتھ پہلو پہ تھے, ساتھ ساتھ چکر بھی لگا رہی تھی. رو رو کے کہہ رہی تھی حسین اور کتنا لڑے گا, حسین اور کتنا لڑے گا, حسین اور کتنا لڑے گا. مقتل کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈالا. جو فوج بھاگ گئی تھی بھاگی ہوئی فوج واپس آئی. جس نے جو ظلم کیا, میں ظلم نہیں پڑھتا, بس حسین کو جس جگہ پہ حسین اپنے راہوار سے گرے ہیں
وہ جگہ حسین کی مقتل گاہ نہیں ہے، اسے مقام امام صاحب الزمان کہتے ہیں۔ تمہارا 12واں امام ہر شب جمعہ اس جگہ پہ آ کے خون دھوتا ہے، اس جگہ پہ آ کے خون دھوتا ہے۔ اسکیل بھائی جملہ سخت ہے، معافی مانگ رہا ہوں، دل دکھے مجھے معاف کیجیے گا لیلا۔ جس جگہ پہ حسین اپنے راہوار سے اترے ہیں وہ جگہ حسین کی قتل گاہ نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھو قتل گاہ کہاں پہ ہے؟ قتل گاہ کہاں پہ ہے؟ اس جگہ سے 2 میل دور حسین کی قتل گاہ ہے۔ کیا بات ہے یار آپ کی، آپ نے پہنچ گیا بات پہ۔ 2 میل دور حسین کی قتل گاہ، منظر ذہن میں بناؤ، تمہیں قیامت تک بھی گریا ہو تو پھر میرے حق میں دعا کرنا۔ جس جگہ پہ گرے ہیں وہ جگہ مقتل گاہ نہیں۔ حسین نے اپنی مقتل گاہ کی طرف جانا شروع کیا۔ ذہن میں رکھنا، سکینہ سوئی ہوئی، سکینہ اٹھی کب، میں نے وہ پیش کرنا ہے۔ حسین اپنی مقتل گاہ کی طرف چلے، کچھ قدم چلنے کے بعد حسین کو محسوس ہوا کہ میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ میں چل سکوں۔ اب حسین اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ جب اس کی بھی طاقت ختم ہو گئی تو معاف کیجیے گا، جیسے اکبر کی لاش پہ حسین چلے تھے، حسین اپنے مقتل ویسے چلے۔ جب وہ بھی طاقت ختم ہو گئی تو 2 کتے بیک وقت آگے آئے، ایک کا نام شمر، ایک کا نام صالح بن وہب۔ ان کتوں نے 2 میل کا فاصلہ حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے یہ گھسیٹتے گئے، یہ گھسیٹتے گئے۔ امام زمانہ گھسیٹ کے امام حسین جائے شہادت طلب۔ ایک ظلم شریف، کیونکہ میں امام حسین جب بھی پڑھتا ہوں 10 کو پڑھتا ہوں، میں نے اس کے علاوہ کبھی اتنی تفصیلی گفتگو کی نہیں ہے۔ عمر ابن سعد، خدا لعنت کرے اس ملعون پہ، اس نے اعلان کیا کہ جو حسین پہ سب سے زیادہ ظلم کرے گا میں اسے اتنا انعام دوں گا۔ جو حسین پہ جتنا زیادہ ظلم کرے گا میں اسے اتنا انعام دوں گا۔ منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، حسین بلا تشبیہ اس جگہ تک پہنچ گئے جو حسین کی جائے شہادت تھی۔ 6 بندے اس کے لشکر میں سے باہر آئے، 6 بندوں نے آ کے اس کے اوپر، امام حسین کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا۔ میں بندوں کے نام نہیں لیتا، دکھتی ہے روایت، دل دکھتا ہے صحیح۔ پہلا بندہ امام حسین کے پاس آیا، دیکھنا کیا چاہتے تھے کہ حسین زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ حسین زندہ ہے یا شہید ہو گیا۔ میں ایک بات یہاں پہ کہا کرتا ہوں کہ بڑی جلدی کی مسلمانوں نے حسین کو مارنے کی، وگرنہ اکبر کے بعد حسین نے کتنی دیر رہ لینا تھا۔ 6 بندے بڑھے، پہلا بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا حسین اگر زندہ ہے تو سر اٹھا کے مجھے دیکھ، اگر زندہ ہے تو سر اٹھا کے میری جانب دیکھ۔ اس کے ہاتھ میں ایک وزنی پتھر تھا جس کی ایک نوک تھی، اس کے ہاتھ میں ایک وزنی پتھر تھا جو نوکیلا تھا۔ ادھر حسین نے جس جگہ پہ امامہ باندھا تھا نا ابھی کچھ لمحوں پہلے، حسین نے سر اٹھا کے اس بدبخت کی جانب پھینکا، اس بدبخت کی جانب دیکھا۔ اس نے وہ وزنی پتھر اتنی زور سے مارا ہے کہ دونوں ہاتھ پیچھے رکھ کے غریب زہرا بیٹھ گیا، غریب زہرا بیٹھ گیا۔ ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے کہا یہ بھی کوئی ظلم ہوتا ہے؟ ظلم کیا ہوتا ہے میں کر کے بتاتا ہوں۔ اس نے حسین کے پہلو میں وہ تیر مارا جو عباس کے لیے لے کے آئے تھے، جو اصغر کو شہید کیا تھا۔ حسین کے پہلو میں 100 شعبہ تیر لگا، رخ پھر گیا بقیع کی جانب۔ آواز آئی اماں تیرا حساب بھی پورا۔ اماں تیرا حساب بھی پورا۔ یہ ملعون ظلم کرتے رہے، سکینہ سوتی رہی، یہ ظلم کرتے رہے،
سکینہ سوتی رہی کہ اچانک تاریخ میں دیکھا کہ سمر اپنے ہاتھ پہ ایک پتھر لے کے ایک خنجر لے کے کبھی اس پہ پتھر کو مارتا ہے، کبھی اپنی انگلی میں اسے پھیر دیتا ہے، کبھی اپنی انگلی پہ مارتا ہے، کبھی اسے پھیر دیتا ہے۔ کل خنجر کو لے کے یہ حسین کے سرہانے آیا، یہ امام حسین کے سرہانے آیا۔ اس نے غریب زہرا کے سر پہ ضربیں چلانی شروع کی، ضربیں چلانی شروع کی، اللہ جانے گول ماتم کرے، ضربیں چلانی شروع کی، ضربیں چلتی رہی، ضربیں چلتی رہی۔ کسی ضرب پہ کوئی نبی گیا، کسی ضرب پہ کوئی نبی گیا، کسی ضرب پہ محمد مصطفیٰ گئے، کسی ضرب پہ علی المرتضیٰ گئے۔ اب جب بطول کی باری آ گئی نا ضربیں چلتی دیکھنے میں، تو زمین کربلا میں ایک ایسا زلزلہ آیا کہ سوئی ہوئی سکینہ اٹھ کے بیٹھ گئی، اٹھ کے کہا پھوپھی اماں ایلا ایلا بتا، ایلا ایلا بتا، پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہے، میرے بابا کہاں ہے، میرے بابا کہاں ہے۔ آوازیں بھی مقتل میں جا رہے ہیں۔ اس جملے کو دل پہ محسوس کیجیے، خدا نہ خواستہ یا کسی کا کوئی چھوٹا بچہ گم ہو جائے اور کوئی کسی سے پوچھے کہ جی آپ نے میرے بابا کو دیکھا ہے، کیسے بتائیں گے؟ یا اعلان کر لیں گے یا لے کے چلے جائیں گے۔ اب روایت سنیے، ادھر بی بی سکینہ خیموں میں سے باہر نکلی، 9 لاکھ نے حسین کو گھیرا ہوا تھا، 9 لاکھ حسین کو گھیر کے مارنا تھا۔ بی بی کی نگاہ ایک کتے دارمی پہ پڑی، بی بی نے اسے کہا کہ شیخ تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ بی بی نے کہا آنا سکینہ بنت الحسین، حسین کا نام آنا تھا۔ اس نے بی بی کی تعظیم میں ایک ہاتھ اوپر کیا، پھر ایک ہاتھ ایسے مارا کہ سکینہ اپنے قدموں پہ نہیں رہی، سکینہ زمین پہ گری، اٹھ کے کہتی ہے مار تو لیا ہے، اب تو بتا دے بابا کہاں ہے۔ مار تو لیا، اب تو بتا دے بابا کہاں ہے۔ اس نے کیا کیا دیکھنا میری جانب، اس نے حسین کا نشانہ لے کے ایک تیر چھوڑا، تیر چھوڑ کے کہتا ہے سکینہ اس تیر کے پیچھے پیچھے جاتی جا، باپ تک پہنچ جائے گی، اس تیر کے پیچھے پیچھے جاتی جا، باپ تک پہنچ جائے گی۔ اس سے پہلے کہ بی بی اپنے بابا کے پاس پہنچی، تیر حسین کے وہاں لگا جہاں سے رسول بوسے کیا کرتے تھے۔ بی بی نے پاس آ کے کہا بابا میں معافی چاہتی ہوں، میں اس سے نہ پوچھتی نہ آپ زخمی ہوتے۔ ہو گئی شہادت امام۔ شام غریبہ کے حوالے سے مجلس سر بلند ہو گیا، حسین کا کٹا ہوا سر نیزے پہ بلند ہو گیا۔ پھر سے سنے، حسین کا کٹا ہوا سر نیزے پہ بلند ہوا۔ جس خیمے میں جبرائیل اجازت لیے بغیر نہیں جاتا تھا، سمر رات میں گھوڑے پہ سوار ہو کے اس خیمے میں گیا، اس خیمے میں گیا۔ ایک دفعہ ان حرام زادوں نے خیموں کو آگ لگانی شروع کی، خیموں کو آگ لگانی شروع کی۔ تاریخ کی پوری ذمہ داری قبول کرتے ہوئے میں ایک فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عالیہ کی کوئی بھی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، لیکن یہ شام ایسی ہے کہ جس میں نماز مغرب کا اول وقت قضا ہو گیا، عالیہ کا اول وقت قضا ہو گیا۔ میں تفصیلات میں نہیں پڑھ رہا، بس خیاموں کو آگ لگی۔ عالیہ نے تمام بیویوں کو لے کے خیمے تبدیل کرنا شروع کیے۔ 120 خیمے تھے، خیمے جلتے رہے، خیمے جلتے رہے، بیویاں خیمے تبدیل کرتی رہی۔ آخر میں سید سجاد کے خیمے میں آ کے عالمہ غیر معلمہ بی بی نے ایک مسئلہ پوچھا، سجاد تیری امامت کا
پہلا مسئلہ تجھ سے عالمہ غیر معلمہ بی بی پوچھتی ہے سجاد خیمے جل گئے ہیں، سجاد تو بتا جل کے مر جائے یا ننگے سر باہر چلے جل کے مر جائے یا ننگے سر باہر چلے جائیں؟ نہیں عالیہ چھپیے میں نہیں، خودکشی حرام ہے، حکم میں دے رہا ہوں امامت کے روح سے، سب خیمہ چھوڑ کے باہر چلے جائیں۔ اب حوصلہ کر کے روایت سنیے گا، 60 بیبیوں میں سے 59 بیبیوں نے خیمہ چھوڑ دیا، 60 بیبیوں میں سے 59 بیبیوں نے خیمہ چھوڑا، 60 بچوں میں سے 60 بچے چلے گئے، جو 60ویں مستور تھی وہ بڑی نہیں تھی، 3.5 سال کی سکینہ تھی، سید سجاد کی نگاہ پڑی، آواز آئی بیٹا سکینہ آپ کیوں باہر نہیں جاتی، آپ کیوں باہر نہیں جاتی؟ بی بی نے کہا سجاد میں نے کوشش کی ہے کہ میں باہر جاؤں، سجاد پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں انہوں نے بالوں سے اپنے چہرے چھپا لیے ہیں، سجاد میں باہر جاتی ہوں بابا کا قاتل مجھے دیکھ کے ہنستا ہے، کہتا ہے میں نے تیرا بابا مارا ہے، میں نے تیرا بابا مارا ہے، میں نے تیرا بابا مارا ہے۔ بس کر دو سر آخری روایت سن لو، ہمت حوصلہ نہیں ہے آپ میں، میں دل سے میں تاریخی پرسہ ادا کرتا آج، لیکن ایک روایت چلے گی بالکل آخری، شام غریبہ چھوڑ دی، ایک ہم سن لو اور مجلس تمام۔ جب آباد تھی نا زینب، فکرات ہی ہوتے تھے رہنے کے لیے، منظر تو نہیں میں نے بنانا نا، جب آباد تھی زینب کوفے والے گھر میں، عالیہ قرآن کھول کے تلاوت کر رہی تھی، نماز ظہر پڑھ کے امام حسین پاس ہے، امام حسین پاس ہے، حسین نے دیکھا کہ عالیہ دھوپ میں قرآن پڑھتی پڑھتی سو گئی ہے، حسین نے کیا کیا اپنی آبا کے دامن کو پھیلایا، عالیہ کے اوپر سایہ کیا، عالیہ کے اوپر سایہ کیا۔ اب حوصلہ کر کے یہ روایت سننا، حسین نے عالیہ کے اوپر سایہ کیا، گھنٹے بیت گئے، اللہ جانے عالیہ نے خواب میں کس کو دیکھا، تڑپ کے عالیہ اٹھی، اٹھ کے قرآن ایک طرف رکھ کے حسین کے پسینے کو صاف کیا، حسین کے پسینے کو صاف کیا، حسین کو پانی دیا، حسین کو پانی دیا۔ عالیہ نے دل میں سوچا حسین میں علی کی بیٹی ہوں، میں تیرا یہ ادھار رکھوں گی نہیں، حسین میں علی کی بیٹی ہوں، میں تیرا یہ ادھار رکھوں گی نہیں۔ 40 ہجری آیا، 40 ہجری آیا، 21 رمضان علی بادشاہ کا جنازہ پڑا تھا، عالیہ اس سوچ میں تھی کہ کبھی حسین سوئے دھوپ پڑ رہی ہو میں حسین پہ سایہ کروں، کبھی حسین سوئے میں حسین پہ سایہ کروں۔ 50 ہجری 28 صفر حسن کے جنازے میں تیر لگ گئے، تیر بھی نکالتی جا رہی ہے، سوچ بھی رہی ہے کبھی تو حسین سوئے میں حسین کے اوپر سائبان بناؤں، میں حسین کے اوپر سایہ کروں۔ ادھر اکبر نے آزان دی، عالیہ کے ذہن میں وہی چیز، حسین سوئے میں حسین کے اوپر پردہ کروں۔ اکبر گیا، قاسم گیا، غازی گیا، اصغر گیا، عالیہ یہی سوچتی رہی کاش حسین سوئے میں حسین پہ پردہ کروں۔ آخری روایت ہے اور میں مجلس تمام کر رہا ہوں۔ ادھر شام غریبہ جب زینب کی چادر چھن گئی، جب یہ قافلہ روانہ ہوا، جناب سجاد کی قیادت میں حسین کی لاش دیکھی، عالیہ اونٹ سے نیچے گری، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کبھی حسین کے پاؤں کی جانب، کبھی سینے کی جانب، کبھی سر کی جانب، رو رو کے عالیہ نے کہا حسین مجھے معاف کرنا، تو نے جب میرے اوپر سایہ کیا تیرے ہاتھ کھلے تھے، حسین زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے۔ اللہ